اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَإِذَا وہ ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، کیا معنی ہے؟ اور اذا جب اذا کا کلمہ آ جاتا ہے، یہ آتا تو ماضی سے پہلے ہے۔ جب ماضی سے پہلے آئے تو ماضی کا ترجمہ تو ماضی میں ہی کیا جاتا ہے، لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ مضارع میں کرتے، اس کا ترجمہ ماضی میں نہیں کیا جاتا، اس کا ترجمہ زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں کیا جاتا ہے۔ آگے کلمہ آ رہا ہے جی وَإِذَا قَرَأْتَ، قرأ ماضی ہے، قرأت تو نے قرأت کی، تو نے پڑھا، تم نے تلاوت کی، قرأتو میں نے پڑھا، قرأتی تو ایک مؤنث نے پڑھا، قرأت اس ایک مؤنث نے پڑھا، اور خالی قرأ آ جاتا تو اس کا مطلب اس ایک مذکر نے پڑھا، قرأنا ہم سب نے پڑھا۔ اذا کے بعد ماضی آیا، لیکن اب اس کا ترجمہ زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں کریں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے۔ اچھا، اللہ میاں مضارع کا کلمہ بھی تو استعمال کر سکتے تھے، نہیں کیا، ماضی کیا، اس سے پہلے اذا لگا کے اسے پھر مضارع بنا دیا۔ ٹھہرو، سوچو ذرا، یہ انداز ہے اس کا، ٹھہرو سوچو ذرا۔ یہ جو بات اہم کہی جا رہی ہے، ماضی میں بھی ایسی ہی تھی، حال میں بھی ایسی ہی ہوگی، اور آئندہ بھی ایسی ہی ہوگی۔ اس قانون کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی لچک نہیں آئے گی۔ جو آج بات بتا رہے ہیں آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ کوئی میں بات سمجھا سکا جی؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب ہم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن کو پڑھتے ہو، جعلنا، جعلا بھی ماضی ہے، جعلا ماضی ہے، لیکن اس سے پہلے اذا آ چکا ہے، تو جعلا کا ترجمہ ہم ماضی میں نہیں کریں گے، مستقبل میں گے۔ جعلا اس نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتا تو ایک مذکر نے بنایا، جعلتی تو ایک مؤنث نے بنایا، اور جعلنا ہم سب نے بنایا، اور جعلا ہوتا تو اسے ایک مذکر نے بنایا۔ جعلنا ہم نے بنایا نہیں، اب ترجمہ کہ بنا دیتے ہیں یا بنا دیں گے۔ بینا کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، جعلا کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ جعلا کا کیا، بینا کا کیا مطلب ہے جی؟ درمیان۔ بینا کا تمہارے درمیان، وہ بین الذین، وہ بینا اور درمیان میں، الذین ان تمام اشخاص کے، لا یؤمنون لا نہیں، آمنا وہ ایک شخص ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، تؤمنو تم ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے، اؤمنو میں ایمان لاتا ہوں یا لاؤں گا، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ یہاں آگے یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، اور ہم بنا دیتے ہیں ان سب لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرہ بے کے ساتھ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، کے متعلق بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، کے سبب بھی اس کے معنی ہوتے ہیں با کے، لیکن کبھی با کے معنی پر بھی ہوتے ہیں۔ آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، تو ٹھیک ترجمہ کریں گے تو اردو ادب قبول کرے گا، ورنہ اردو کا جملہ صحیح نہیں معنی دے گا، اس کی فصاحت گر جائے گی۔
الذین لا یؤمنون بالآخرہ، آخرہ وہی کلمہ ہے جسے اردو میں ہم آخرت کہتے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ دن جب ایک سور پھونکا جائے گا، پھر ساری زندگی ختم ہو جائے گی، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، پھر حشر کا میدان ہوگا، پھر وہاں پہ میزان لگے گی، پھر اعمال تولے جائیں گے، کسی کا رزلٹ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور کسی کا رزلٹ اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اس پورے دن کا نام یوم الآخرہ ہے۔ جو شخص اس پورے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا، اس کے درمیان اور تمہارے درمیان ہم بنا دیتے ہیں یا بنا دیں گے پردہ، حجابن، حجاب کسے کہتے ہیں؟ پردہ، یہ بھی حجاب کا کلمہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مستورن، جو ڈھانپ لیتا ہے، مستور کہتے ہیں جو ڈھانپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اسی کے کلمہ اس کی جمع ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وہ جعلہ بنایا نہ ہم نے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر کیا بنا دیتے ہیں؟ اکنہ، یہ کاف نون نون سے کلمہ نکلے گا، ہماری زبان میں یہ استعمال نہیں ہوتا کلمہ۔ کنّا یکنّ، ناصرہ ینصر اس کا باب ہے، چھپانا، کس چیز کا کسی چیز کے اندر چھپا دینا۔ کنان اکنہ کی جمع ہے، یعنی غلاف، پردہ جس میں کوئی چیز رکھ کر چھپا لی جاتی۔ تو وہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو غلاف میں چھپا دیا ہے، ہم نے چھپا دیا ان یفقہوا، تاکہ وہ نہ سمجھ سکے۔ جب اس طرح خالی ان کا کلمہ آتا ہے تو وہ نفی کے معنی دیتا ہے، ہم ان کے اس لیے چھپا دیتے ہیں کہیں وہ سمجھ نہ جائیں، اللہ ہی نہیں چاہتے کہ ان کو سمجھ آئے۔ پھر اللہ نے انسان کی کیمسٹری بھی ایسی بنا دی ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا پھر اللہ کی باتیں اسے سمجھ آتی بھی نہیں۔ دوسری بات، وہ عموماً ان کی نفسیات یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر وہ اتنے دور ہو جاتے ہیں اللہ کی بات سنتے بھی نہیں ہیں، تو اللہ میں نے کہا وَفِي آذَانِهِمْ، وہ فی آذانہم، اذن کی جمع ہے، اذانہم، اذان بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم ان سب کے کی کا اضافہ کریں گے کیونکہ پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہے۔ فی اذانہم، ان کے کانوں میں وقرن، وقرا یا کرو فتح یفتح اس کا باب ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہوتے ہیں وقرا، اس نے قرار پکڑا، حمل ٹھہر گیا تو قرار پکڑا گیا ہے، وہ کہیں جا کے ٹھہرا ہے تو اس نے وقر کیا ہے۔ وقرا کے ایک معنی پورا کلمہ اردو کا جو وقار ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے اور اطمینان اور حیات، تینوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تب اس کا وقار اور اس کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ اور وقر کے ایک معنی گرانی بھی ہوتے ہیں، بھاری پن۔ ان کے کانوں میں وقرن کیا بنا دیتے ہیں؟ بھاری پن، انہیں پھر کچھ سنائی نہیں دیتا۔
وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا قَرَأْتَ وَإِذَا وہی معنی علمیہ مضارع میں بھی کہہ سکتے تھے, نہیں کہا. آئندہ بھی ایسا ہونا اور آج بھی دیکھیں گے ایسا ہی ہو رہا. وَإِذَا قَرَأْتَ رَبَّكَ, اگر تم نے قرات کی پڑھا اپنے رب کو, ذکرتا ذکر ذکر کیا, ربہ کا اپنے رب کو یاد کیا, فی القرآن قرآن میں, وحدہ جو ایک ہے, ولو واللہ یہ ولو کہتے ہیں الٹے منہ پھر جانا, ایڑیوں کے بل گھوم جانا. واللہ وہ جمع کی علامت ہے. ولو وہ ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں, وہ رخ بدل لیتے ہیں. علی ادبارہم, علی پر, دبر کی جمع ہے ادبار, پیٹھ کو پھیر لیتے ہیں, تو اپنی پیٹھوں کو پھیر لیتے ہیں. نفوراً, نفور کہتے ہیں نفرت کے ساتھ. انہیں تمہیں یہ اللہ کو یاد کرنا اچھا ہی نہیں لگتا, اللہ کی بات کریں تو ناک منہ چڑھانے لگتے. اللہ اکبر. یہاں آپ نے دیکھا کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو وہ تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. قرآن حکیم سمجھ انہی کو آتا ہے جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں یہ کلام اللہ جل شانہ کی طرف سے آیا ہے, ہمیں اس زندگی گزارنے کا طریقہ کرینہ اور سلیقہ سکھانے آیا ہے. ہمارا یہ امتحان گاہ کے اندر اس کے مطابق زندگی گزارنا لازم ہے, کیونکہ یہی اعمال آخرت کے اندر تولے جانے ہیں. یہ اس پر ایمان جو نہیں لاتا, اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ انہیں قرآن کی بات سمجھ ہی نہ آئے. یہ آخرت ہی تو وہ چیز ایک ٹول دیا تھا اللہ نے کہ دیکھو تم سترے بے مہار نہیں چھوڑے گئے. دنیا میں اگر کوئی باز پرس کرنے والا نہیں نظر آتا, تمہیں کوئی پوچھ گچھ تم سے نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں. ہم تو ڈھیل دیتے ہیں کہ تم سنور جاؤ, تم واپس پلٹ آؤ. تم الٹا یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کون پوچھ سکتا ہے. جب تمہاری یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو دلوں پہ جب ایک دفعہ انکار کرتے ہو تو صرف ہم زیادہ نہیں کرتے, ایک نشان لگاتے ہیں تمہارے دل پر, صرف ایک نشان لگاتے ہیں کالا. پھر دوبارہ یہی حرکت کرتے ہو تو پھر دوبارہ لگاتے ہیں, پھر 6 بار کرتے ہو تو تیسرا نشان لگاتے ہیں, حتیٰ کہ جب انکار کرتے جاتے ہو تو وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کو کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پر اب مہر لگ گئی, ٹھپا لگ گیا ہے, یہ حجاب آ گیا ہے درمیان میں. یہ آخرت پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے. آپ برائیوں سے بچانے کے لیے, بے حیائیوں سے بچانے کے لیے
منکرات سے روکنے کے لیے کتنے محکمے بناتے ہیں. کہیں پولیس کا محکمہ, کہیں عدالت کا محکمہ, یہ کہہ رہے ہیں اینٹی کرپشن کا محکمہ. کرپشن کم ہو گئی کہ بڑھ گئی؟ جی, اور دن بدن بڑھ رہی ہے. یہاں فلاسفی وہ بتائی گئی ہے کہ وہ کیا طریقہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ محکمے نہ بھی ہوں تو برائیاں رک جائیں اور نیکیاں پھیل جائیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو وہ مکے میں اکیلے تھے اس دعوت کو ماننے والے. ایک فی مکہ نہیں, غلط بات ہے. ایک فی العرب نہیں, وہ بھی غلط ہے. ایک فی دنیا تھے, پوری دنیا میں اکیلے تھے, تنہا. مادی کوئی سہارا موجود نہیں ہے. دعوت کا آغاز کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ کے بندو اور میرے پیارو, تم میرے ہو, میں تمہیں خوشخبریاں سنانے آیا ہوں. یہ دنیا امتحان گاہ ہے, مر جاؤ گے تو اللہ میاں نے تمہیں دوبارہ زندہ کر لینا ہے. وہ پوچھے گا کہ بتاؤ دنیا کے اندر کیا کر کے آئے ہو. حضور نے ایک ایک بات کھول کھول کے الگ الگ سمجھائی. تمہارا کسی چیز کو کھانے کو جی چاہا تو تمہیں پتہ چل گیا کہ اس کو تو اللہ نے منع کیا ہے, تو قیامت کے روز مجھے کہیں سزا نہ ہو جائے, ہم سے ڈر کے اس کو چھوڑ دیا. اس ساری فلاسفی کا نام کیا ہے؟ تقوی. گویا تم نے تقوی اختیار کر لیا ہے. تم نے گھر بنانا چاہا, پتا چلا کہ یہ گھر لوٹ مار کے پیسے کے علاوہ, سود کے پیسے کے علاوہ بن نہیں سکتا, تمہاری استطاعت نہیں ہے, تم نے گھر بنانے کے لیے وہ لے لیا, تو قیامت کے روز تمہیں اللہ سزا دے دیں گے. لیکن اگر تم نے چھوڑ دیا, وہ نہ بنایا, تو تمہیں ممکن ہے کہ تم کرائے کے مکان پہ رہنے پہ مجبور ہو گئے. ممکن ہے کہ تمہیں کرائے کا مکان بھی نہ ملا, تمہیں اپنی جھونپڑی ڈالنی پڑ گئی کھلے میدان میں. تم نے اس حالت کے اندر زندگی گزاری اس ڈر سے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, کہیں مجھے دوزخ کا ایندھن نہ بنا دے, اپنی رحمتوں سے مجھے کہیں محروم نہ کر دے. تم اس کے پاس اس حالت میں جاؤ گے نا. دنیا میں تو تمہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا, تو جو ہی جانے لگو گے تمہیں اسی وقت پتہ چل جائے گا. دو رویا فرشتے تمہارے دائیں اور بائیں کھڑے ہوں گے, وہ ترانے گا رہے ہوں گے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تیرا استقبال فرشتے کر رہے ہوں گے, کہیں گے اے نفس مطمئن, اے اللہ کی باتوں پہ راضی ہونے والے, وہ جھونپڑی میں رہ کے بھی مطمئن رہ جانے والے, واپس پلٹا اپنے رب کی طرف, اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. اور آواز آئے گی, یہ میرے بندوں میں داخل ہو جا, آج سے یہ وسیع جنتیں تیرے لیے ہیں. اسے جا کے جہاں ٹھہرایا جائے گا. محمد رسول اللہ نے بتایا کہ لوگوں وہ مکان عام مکان نہیں ہوگا. دنیا میں کوئی ایسا مکان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لولو اور مرجان کا بنا ہوا گھر ہوگا. حریر و ریشم کے پردے لٹکے ہوں گے, گاؤ تکیے لگے ہوں گے, تو اور تیری بیوی جھولوں پر بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مزے لے رہے ہو گے. نہیں تو وہ دوزخ ملے گی, اس کے دوزخ کی آگ کے ہلکے ترین عذاب سے نکال کر دنیا کی دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے, تو دونوں کے ٹیمپریچر میں اتنا فرق ہوگا
کہ دنیا کی دیکھتی ہوئی آگ تمہیں اتنی ٹھنڈی لگے گی اس کے اندر تمہیں نیند آ جائے گی. وہ تیرا بچہ کہہ رہا تھا یہ آم کھانا ہے, یہ سیب کھانا ہے, تیرے پاس پیسے نہیں تھے, تو بے ایمانی نے تو نے نہیں کی. اپنے بچے کو سمجھایا بیٹا جس دن اللہ مجھے پیسے دے گا سب سے زیادہ میں تیرے لیے آم لے کر آؤں گا, میں تیرے لیے سیب لے کر آؤں گا. بیٹا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو نے اپنی معذرتیں پیش کی, لیکن جب اس وقت جاؤ گے تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ وہاں پہ ایک درخت لگا ہوگا, اس درخت کے اوپر وہی پھل لگا ہوگا جس کو تم نے کھانا چاہا. اللہ اس پھل کو قوت گویائی دیں گے کہ اللہ کے بندے یاد ہے ایک دن تیرا بچہ کہہ رہا تھا نا کہ بابا مجھے یہ لے دو, میرا بڑا جی چاہتا ہے. تو بھی تڑپا تھا, لیکن تو نے میرے خوف کی وجہ سے اور میری محبت کی وجہ سے نہیں نہ لے کر دیا تھا. میں نے اسی دن کا اسے یہاں لگا رکھا ہے. اسے قوت گویائی ملے گی کہ مجھے تو اللہ نے اسی دن کا لگا رکھا ہے, کب تو آئے اور مجھے کھائے, لے اب مجھے کھا لے. محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ کھاتے کھاتے جی چاہے کاش اس کا مزہ یوں نہیں یوں ہو جائے. تیرے سوچنے کی دیر ہے, اس کا مزہ بدل چکا ہوگا, ویسا ہو جائے گا جیسا تو چاہتا ہے. حضور نے ایک 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 بات کھول کھول کے بتائی. وہ معاشرہ جو کرپٹ ترین معاشرہ تھا, وہ معاشرہ جہاں پہ شراب پینے والوں کو, جوا کھیلنے والوں پہ اتنی عزت اتنی تقریب ملتی تھی, جو جتنی زیادہ شراب پیتا شاعر اس پہ شعر لکھتے کہ بھلا کا شراب پینے والا ہے. کوئی جوئے میں اپنی بیوی ہار جاتا تو معاشرہ اسے عزت اور وقار دیتا کہ یہ وہ مرد انسان ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. بیوی ہارا ہے تو بیوی دشمن کے حوالے کر دی. اپنے گھر بیٹی ہو گئی تو وہ اتنے گندے تھے, اپنے ان کو زندہ درد گور کر دیتے تھے, بیٹیوں کو, حقیقی بیٹیوں کو. وہ اتنے گندے تھے, بات بات پہ لڑتے تھے. کسی کا نخلستان دیکھا اس پہ حملہ کیا اور اس کے لڑکیوں کو انہوں نے غلام لونڈیاں بنا لیا, ان کے بچوں کو اپنا غلام بنا لیا, مردوں کو قتل کر دیا. وہ اتنے گندے لوگ تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس طرح باتیں سمجھائیں کہ آخرت میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا, تو چند سال گزری, ٹوٹل بھی اگر لگا لیا جائے تو 23 سال کا عرصہ گزرا. تو وہ جو دہشت گرد تھے, وہ جو گندے ترین لوگ تھے, دنوں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فکر آخرت نے ان کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دی. وہ ٹائٹل مل گیا کہ وہ اللہ سے راضی, وہ اللہ پہ راضی, اللہ ان سے راضی. وہ ایسے عمدہ معیار کے لوگ بن گئے. کیوں ہوا؟ کہ فکر آخرت اندر لگی ہوئی تھی. فکر آخرت نے اندر نور برپا کر رکھا تھا. اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے. اور قرآن کا تو دعویٰ ہی یہ ہے کہ جب یہ سمجھ ان کو آتا ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ ہدایت دیتا ہی متقیوں کو, دوسروں کو تو ہدایت ہی نہیں دیتا. میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں جی؟ یہ معاشرہ کرپشن سے کس طرح پاک ہوا؟ آپ نے اس زمانے کے لوگوں کو دیکھا ہوگا, جب ان کے زمانے کی باتیں لوگ سناتے ہیں سیرت کے زمانے میں, اس کرپٹ ترین زمانے کی اگر کرپشن کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی حکومت بن گئی اور خلفائے راشدین کا پورا زمانہ اگر دیکھے, ان 30-31 سالوں کے اندر کتنے جرائم ہوئے, آپ حیران ہو جائیں گے. 14 جرائم سے زیادہ اگر کوئی چیز نہیں ہمیں ملتی, ریکارڈ ہی کوئی نہیں.
صرف 14 جرائم 22 لاکھ مربع میل کے اندر. وکیل صاحب کوئی علاقہ دیکھا ہے آپ نے ایسا؟ فکر آخرت نے انہیں کہاں تک پہنچا دیا. اس لیے اللہ نے چن کر یہاں پہ کہا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے پھر ہم ان کے اور تمہارے درمیان وہ ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. یہی ان کی سزا ہے. آخرت پر ایمان کس قدر ضروری ہے. یہی دلوں کی کیفیت بدلنے والی چیز ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک عورت تھی، صحابیہ تھی، ایک صحابی تھے، ان سے غلطی ہو گئی، وہ بدکاری کے مرتکب ہو گئے. نہ پولیس ہوئی، نہ تھانہ ہوا، نہ کچہری ہوئی، کسی نے پوچھا تک نہیں. لیکن وہ غام دیا، ایک دن خدا آ گئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، میں یہ جرم کر بیٹھی ہوں. نبی محترم نے اسے گرفتار نہیں کیا. کیا تو یہ جرم کر بیٹھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے پیٹ میں اب بچہ ہے تو جرم تو نے کیا ہے، بچے کا تو کوئی قصور نہیں. جاؤ جا کے جب بچہ ہو جائے پھر آنا. وہ پھر چلی گئی. بچہ ہوا تو بھاگی آئی، یا رسول اللہ یہ حسن کے حق کے لیے پیدا ہوا ہے، مجھے پاک کر دیجئے. بچہ ہو گیا ہے، آپ نے یہی شرط لگائی تھی نا. کہا نہیں، بچہ ہوا ہے تو تیرے ذمہ ہے کہ اس کو دودھ پلائے. بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، تیرا قصور ہے. تمہیں ہم سزا دیں گے لیکن جاؤ جا کے پہلے بچے کو دودھ پلاؤ. جب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو محبت کس طرح امٹ کے آتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تھا، اس وقت تک نہ آنا جب تک یہ فطام نہ ہو جائے. فطام کہتے ہیں روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے. تو ایک دن بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا. اس نے بچے کو ساتھ اٹھایا، روٹی ہاتھ میں پکڑی، کہا بیٹا ذرا رسول اللہ کو روٹی کھا کے دکھاؤ، دیکھو رسول اللہ یہ فطام ہو گیا ہے، اب تو پاک کر دیجئے مجھے. اس حالت میں موت آ گئی تو یہ سیاہ منہ لے کر جاؤں گی اللہ کے پاس. اس فکر آخرت کے علاوہ کوئی اور چیز تھی جو انہیں مجبور کر رہی تھی. اور چند دن گزرے، وہ جس کے ساتھ ملوث ہوئی تھیں وہ صاحب خود بھی تشریف لے آئے اور کہا آقا مجھے پاک کر دیجئے. رسول اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ اس کی سزا پتھر مار مار کے مارنا ہے، تو شادی شدہ ہے نا، رجم کیے جاؤ گے. کہا کہ دوزخ کی آگ سے تو بچ جاؤں گا، یہ سیاہ منہ لے کے تو نہیں جاؤں گا نا، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے مار دیجئے پتھر مار مار کر. اس کو پتھر مارنے کی سزا دی گئی، رجم کیا گیا. ایک صحابی رسول نے جب پتھر مارا تو فوارہ نکلا خون کا، تو اس کے خون کا جس نے پتھر مارا اسی کے اوپر خون آن گرا. اس کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا. اس نے کہا کہ اللہ نے تو اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا تھا، یہ اس وقت تک اس کو چین ہی نہیں آیا جب تک کتے کی موت مارا نہیں گیا. اس کے منہ سے یہ جملہ سننا تھا کہ محمد رسول اللہ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ آج اگر میں اس کی توبہ کو پورے مدینے میں بانٹ دوں تو پورا مدینہ بخشا جائے. اس کا تو یہ مقام ہو گیا. میں کوئی بات سمجھا سکا؟ تقوی کی روش ہوگی
تو قرآن سمجھ آئے گا یہ ایک معجزاتی کتاب ہے. دنیا کی کتابیں اس میں جو بھی کہیں نصیحت ہوتی ہے، کوئی آدمی غور فکر تدبر کرتا ہے، اسے محنت سے پڑھتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے. تقوی کے بغیر اس کتاب کو پڑھو تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، اور تقوی نہیں ہوگا تو عربی بھی نہ آتی ہوگی تب بھی سمجھ آئے گی. آپ کو عربی آتی ہے؟ قرآن حکیم کی بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے بغیر عربی کے ہی. یہ ہے اس کا معجزہ. تم پڑھو تو عربی مبین، انالیسس کرو تو اردو ہے مبین، لیکن تقوی کے بغیر یہ اردو نہیں بنے گی. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، مہریں لگ جاتی ہیں. اللہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھتے ہو، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، وہ حجاب کر دیتے ہیں جو چھپا لیتا ہے. ان کو نہیں سمجھ آتی، بلکہ دنیا کی سزا تو یہ ہے اسے قرآن سمجھ نہ آئے، زندگی گزارنے کا طریقہ کرینہ سلیقہ نہیں آتا ہوگا تو دنیا جہنم ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. آپ دیکھ لیجئے، اگر پاکستان کے اندر بیشتر لوگوں کو قرآن حکیم پڑھیں تو سمجھ نہیں آتا تو زندگی بھی اجیرن ہے کہ نہیں؟ کبھی بیٹے کے ہاتھوں، کبھی بہو کے ہاتھوں، کبھی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی یہ اولاد ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی ہمسایوں کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی رعیت کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی اپنے حاکموں کی وجہ سے پریشان ہے. زندگی پریشان سے پریشان تر ہوتی جا رہی ہے کہ نہیں ہوتی جا رہی؟ یہ دنیا کی سزا ہے. دنیا بھی جہنم قدا ہو جائے گی. اس سے پوچھو جس کی بیوی اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہیں آشنائیاں کر بیٹھی ہے، بے وفا ہو گئی ہے، اس کا شوہر رات کو آرام سے کیا سو جاتا ہے؟ گھر میں اس نے تقوی کی فضا کو بنایا ہوتا اور قرآن کی تعلیمات سے اسے لگایا ہوتا تو پھر بھی ایسا ہی ہوتا. یہ تو دنیا کی سزائیں، اگر باہر کی آخرت کی سزا ابھی باقی، آخرت کی سزا بھی باقی ہے. اگر فکر آخرت کو عام کر دیں، فکر آخرت کو عام کر دیں، یہ پولیس، یہ تھانہ، یہ کچہری، یہ اتنا خرچہ، ضرورت رہ جائے گی؟ یہ تو چند وہ لوگ جو کہ نصیحت جن پہ عمل نہیں کرتے، یہ تو ان کے لیے ہوتا ہے. لیکن آج تو چونکہ قرآن حکیم کی طرف رجحان ہی نہ رہا، فکر آخرت پالی ہی نہیں، وہ دنیا ہی کی قریب کی چیزوں کے اوپر مر مٹتے ہیں، تو آخرت نہیں ہوگی تو پھر قرآن سمجھ آ جائے گا؟ تو نہ قرآن گھر میں ہے، سب کے اتمام حجت ہو چکا. کوئی شخص ایسا نہیں جس کی دسترس سے قرآن حکیم دور ہو. لوگوں نے ترجمے کر کے، لفظی ترجمے کر کے، با محاورہ ترجمے کر کے، ان کی شرحیں کر کے کتابیں دے دی ہیں. اتمام حجت ہو چکا. اتمام حجت کے بعد بھی اگر کوئی نہیں پڑھے گا، اور ہم نے تو اردو کا ترجمے کے ساتھ بغیر عربی جانے وہ پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا، پھر بھی لوگ نہیں جڑیں گے تو پھر حجاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگلا جملہ سنیے، وہ اس کے ساتھ کا ہے. اور جب یہ تقوی کی روش نہیں ہے تو فسق اور فجور کی روش ہے نا. تو فاسق کے بارے میں قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھتا ہوں. حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو فیصلے نہیں ہو رہے ہوں گے تو وہ اللہ کو پکاریں گے، یا رب یا رب یا رب یا رب. اللہ ان کی بات کو نہیں سنے. پھر ایک آواز آئے گی، کیونکہ
ان فاسقوں کو کی طرف سے یہ ایک سوال اللہ کو کیا جائے گا، لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، میں تو آنکھوں والا تھا۔ اس دن فاسق جو متقی نہیں ہوگا وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور پوچھے گا اللہ سے، لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، میں تو آنکھوں والا تھا۔ تو اللہ کہیں گے، لقد آتتک آیاتنا، میری آیات تم تک آئی تھی نا، لقد یقیناً آئی تھی، نسیتہا تو انہوں نے بلایا تھا، الیوم تنسا آج تو بھلا دیا گیا ہے۔ جس کو اللہ اس دن بھلا لے اس کا کوئی والی وارث ہوگا؟ اور ایک اور منظر بڑا خطرناک ہے، جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو حضور کا جھنڈا جہاں ہوگا تو کلمے پڑھنے والے سارے وہاں اکٹھے ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے نبی کا جھنڈا ہے۔ حوض کوثر پہ جھنڈا لگا ہوگا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور پانی پلا رہے ہوں گے تو سارے بھاگے ہوئے جائیں گے، تو آواز ہے کہ امتاز اليوم ایھا المجرمون، مجرموں چھانٹ کے الگ ہو جاؤ، میرے رسول کے جھنڈے کے نیچے کھڑے نہیں ہونا، چلو الگ ہو جاؤ۔ کیا حشر ہوگا اس وقت؟ رحمان دھتکارے گا۔ کون؟ رحمان۔ کوئی مولوی نے نہیں اس دن کہنا، آپ کہیں گے مولوی متشدد ہے، لیکن اس دن مولوی نہیں ہوگا، اس کا نام رحمان ہے۔ آج تو جبار اور قہار کی کیفیتوں میں ہے، آج تو پورا عادل بن کے میزان کے اوپر کھڑا ہے۔ وہ آوازیں دیں گے، یا اللہ یا اللہ، میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، سجدہ نہیں کر سکتا، کا وقت ختم ہو گیا، وہ تو مرنے سے پہلے تک کا تھا۔ وہ جھکنا چاہیں گے، جھک ہی نہ سکیں۔ اب معافی ہوگی؟ تو وہ جب نہیں جا رہے ہوں گے تو ہمارے ہاں بھی کوئی آ جائے نہ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دفع ہو جا، دھتکارا جاتا ہے۔ تو دھتکارتے ہوئے وہاں پہ جو کلمہ استعمال کیا ہے وہ ہے اکساؤ، اکسا۔ اگر کسی انسان ہو تو اس کو کہنا ہو تو کہنا اذهبوا، چلے جاؤ، نہیں وہاں ایسا نہیں کہا جائے گا۔ عربی مبین میں اکسا کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے کتے کو دھتکارنے کے لیے۔ اللہ عالم بالصواب، میرا یہ اجتہادی معاملہ ہے کہ اللہ میاں تو کسی کے لیے بھی غلط کلمہ استعمال کرتے ہی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ اکسا کا کلمہ اس لیے آ گیا ہے کہ دنیا کے اندر تو جن قوموں نے اللہ کی اور اپنے اس زمانے کے نبی کی بات کو دھتکارا تھا تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا، بندریاں بنا دیا تھا۔ تو یہ تو نظام اللہ کا موجود ہے، جو اللہ کی باتوں کو دھتکار دیتا ہے اللہ اسے یوں دھتکارتا ہے، اسے بندر اور بندر نہیں۔ اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ ان کے جرائم کی وجہ سے انہیں سور اور سورنیاں بنا دیا گیا۔ تو اگر اللہ کی یہ سنت ہے تو یہ پوری نہیں ہونی دوسروں کے لیے؟ ایک کے لیے تو ہو، دوسری قوم کے لیے نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ہمارے حبیب نے دعا کر دی اور وہ دعا قبول ہو گئی، یا اللہ پہلی قوموں کی طرح میری امت کو صفحہ ہستی سے نہ مٹانا، ورنہ جرائم جو ایک ایک قوم نے کیے تھے اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئے، ہم وہ سارے جرائم ساری قوموں کے ایک ہی وقت میں ہمارے اندر موجود ہیں۔ مٹا دینا چاہیے تھا نا، لیکن دعا قبول ہو گئی۔ تو اللہ نے کبھی شام میں، کبھی افغانستان میں، کبھی کشمیر میں، کبھی فلسطین میں، کبھی آزاد ملکوں کے اندر، کبھی کرونا کے ہاتھوں، کبھی کسی کے ہاتھوں، کبھی کس کے ہاتھوں اموات کرتا ہے، زلزلہ لے آتا ہے، وہ تو ہو رہا ہے نا، لیکن اجتماعی سزا نہیں دیتا۔
دنیا میں اجتماعی سزا نہیں ملنی۔ دوسری دعا کی تھی، یا اللہ جس طرح ان کی شکلیں بگاڑ دی تھی ہم میری قوم کی شکلیں نہ بگاڑنا۔ تو دنیا میں نہ بگاڑنے کا وعدہ ہے اللہ کا، تو دنیا میں تو نہیں بگڑیں گی، ممکن ہے کہ مرنے کے بعد شکلیں بگڑ جائیں۔ میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیات کا مطالعہ کیا تو اس کی ساری خرابیاں اس کی لالچ کی وجہ سے ہیں، اور یہ لالچ جو ہے کتے کی شان ہے۔ کتے کے اندر بہت صفات ہیں، اگر ایک لالچ نہ ہوتی تو ولی اللہ والی ساری صفات ہیں۔ یہ لالچ اسے کتا بنا دیتا، اور انسان اگر وہ ساری حرکتیں کرنی شروع کر دے لالچ کے لیے، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو بھی ڈاج کرنا شروع کر دے، ہمسائے کو ڈاج کرنا شروع کر دے، میری دولت مل جائے، اللہ کو چھوڑ جائے، رسول کو چھوڑ جائے، مومنین کو چھوڑ جائے، اپنا فائدہ ہی سوچتا چلا جائے، تو کل اس کی شکل ویسی نہیں بن جائے گی جس کی اس نے صفت اپنائی ہے۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کسی بہو سے نہ ڈرایا کرو، تمہارا بابا آئے گا تیری ہڈیاں توڑاواں گی، یہ مت کہا کرو۔ بچوں کو پیار سے کہو، بیٹا رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، ہمارے اللہ ناراض ہو جائیں گے، بیٹا ایسا مت کرو، آواز بند کر لو۔ جو سمجھائیں گے تو ان کا تعلق آپ کے رب سے جڑ جائے گا، تقویٰ میں آ جائے گا، قرآن سمجھ انہیں آ جائے گا۔ مت ڈراؤ غیروں سے، انہیں بہادر دلیر اور شجاع رہنے دو۔ ہم نے الٹا چکر چلا دیا ہے۔ سنیے، یہ کیمسٹری بنتی ہے اس طرح کہ جب اس کے دل کے اندر سے آخرت کا خوف نکلتا ہے، دنیا داخل ہوتی ہے تو دنیا کا کتا بن جاتا۔ پھر اس کے دل پر یوں مہر لگتی ہے، وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور کہا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ان کے دلوں پہ ایسا گلاب چڑھا دیتے ہیں وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے، وہ سمجھتے کچھ نہیں، انہیں کوئی بات ہی نہیں سمجھ آتی۔ لا یفقہ، اسی کو کہ این یفقہو، اس بات کو وہ سمجھ سکے، اس قرآن کو وہ سمجھ سکے، اللہ کی باتوں کو سمجھ سکے، برائیوں کو چھوڑ سکے، نیکیوں کو اپنا سکے، یہ ان کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور فی اذانہم وقرن، وقرن، اور ان کے تو کانوں میں گرانی آ جائے گی، تم پڑھ کے اس وقت سمجھا رہے ہوگے تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ سنتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب اللہ کی وحدانیت کی باتیں، جو ایک ہی ہے، جو اکیلا ہے، جب اس کی باتیں تم کرتے ہو، وَلُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، اپنے پیٹھ کے بل وہ گھوم جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، نفورا، نفرت کے ساتھ، انہیں تمہیں یہ بات، تمہاری یہ باتیں اچھی ہی نہیں لگتی۔ اور یہ جو جملے بھی کہے ہیں، یہ جملے کیوں کہے اللہ نے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانا شروع کیا تو عربوں نے خود رسول اللہ کو یہ جملہ کہا، اور ان کے اس جملے کو سورہ حامیم سجدہ کے اندر نوٹ کرا دیا اللہ نے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، وہ خود کہنے لگے ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، جس کی طرف تم بلاتے ہو نا وہ کیسے سمجھ آئے، ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ وَفِي أَذَانِنَا وَقْرٌ،
اور ہمارے کانوں میں گھرانی ہے، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، اندر ہی نہیں داخل ہوتی۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے۔ فَعَمَلْ، تو اپنا کام کر، اِنَّنَا عَامِلُونَ، ہم اپنا کام کریں گے، تو ہمیں نہ روک، ہم تمہیں نہیں روکتے۔ لبرلزم کیا ہے؟ یہی لبرلزم، میں کہوں میرا جسم میری مرضی، میں آدھے جسم کو ڈانپوں، میں پورے جسم کو ڈانپوں، میں نہ ڈانپوں، میری مرضی، میں اپنا کام کرتی ہوں، تم اپنا کام کرو۔ کسی غریب آدمی سے پستول برآمد ہو جائے تو اس کا کیا حال کرتے ہیں؟ تو پاکستان میں وہ ناجائز آیا کیسے؟ کسی سے منشیات برآمد ہو جائے کیا حال کرتے ہیں اس غریب آدمی کا؟ لیکن یہ منشیات کون لے کر آیا ہے؟ اس کو روکنا کس کا فرض تھا؟ کس منہ سے اسے پکڑتے ہو جا کے؟ دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، نقطے کے بعد نقطہ لگتا چلا گیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم کے اس صف پہ آگے ہے، اب تو ایک ہی رہ گیا ہے کہ کب عذاب آئے اور اللہ صف حتی سے مٹا دے۔ ہاں، جن کو سمجھ آ گئی ان کے لیے بھی موقع ہے کہ اللہ سے توبہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے کریں، اپنے لیے بھی کریں، اپنی قوم کے لیے کریں۔ جس وقت رسول اللہ زندہ تھے اس وقت یہ بات انہیں کہی گئی، اپنے لیے بھی کرو اور اپنی قوم کے لیے بھی کرو، نہیں مانتے تو تم ان کے لیے دعائیں کرو، تمہاری دعائیں انہیں فائدہ دے دیں۔ تو اس وقت جن کو بات سمجھ آ گئی ہے، صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنے شوہر کے لیے نہیں، اپنی بیوی کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے کرو، انسانوں کے لیے کرو، دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، بچا لو انہیں، اور اسی طرح بچانے کی کوشش کرو جس طرح محمد رسول اللہ کہتے ہیں میری مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی جہنم میں گڑھے میں گرنا چاہ رہا ہے، وہ گرنے لگا تو میں کمر سے پکڑ کے انہیں بچاتا ہوں، اور جب کوئی خودکشی کرنے لگے تو اس کو یوں بچایا جائے تو وہ منہ پہ مارتا ہے، ان کے منہ کی مار کھا لو لیکن انہیں بچا لو، پیچھے نہ ہٹنا۔ وہ پتھر ماریں تو کوئی بات نہیں، وہ گالیاں دیں تو کوئی بات نہیں، یہی انسانیت ہے کہ انسان کا کلمہ نکلا ہی انس سے ہے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے رسول کا امتی وہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ اور یہاں یہ بھی میں عرض کروں کہ امتی کہتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا صرف وہ امتی نہیں، اسے امت اجابہ کہا گیا ہے، جس نے دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور جس نے دعوت کو ابھی قبول نہیں کیا اسے امت دعوی رسول اللہ نے کہا ہے۔ یہ ساری کی ساری رسول اللہ کی امت ہے، وہ امت تو جہنم کی طرف جا رہی ہے رسول اللہ کی۔ اپنوں کو بھی دعوت دینی ہے، دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے، سب کو بلانا پکارنا ہے۔ فکر آخرت اور تقوی دو ٹولز ایسے میں نے بتائے ہیں، فکر آخرت کی بنیاد پر تقوی پیدا ہوگا، اور تقوی کی بنیاد پر تمہیں قرآن سمجھ آئے گا تاکہ تم اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھیک سنبھال سکو۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ وقت تو ہو گیا، بس یہ جو پڑھا ہے میں اتنی ہی بات پہ رکتا ہوں۔ اور جب تم کہو کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہی کا کہنا ماننا ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، یہ بات اس زمانے میں ان کو پسند نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے ہمارے لات عزا منات بھی تو آخر کوئی چیز ہے، ان کا یہ تذکرہ نہیں کرتا، تو غصے سے وہ بھاگ جاتے۔ آج بھی اگر آپ کہہ کے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ تم نے جو عبادت کرنی ہے، تم نے جو کہاں ماننا ہے، تم نے جو پوجا و پرستش کرنی ہے، جو تم نے نظر نیاز کرنی ہے، جو کام کسی کو راضی کرنے کے لیے کرنے ہیں، اس کی ہستی کا نام صرف اللہ ہے۔
اللہ ہی کے لیے سر جھکانا ہے، اسی کے لیے رکوع کرنا ہے، اسی کے لیے روزہ رکھنا ہے تاکہ وہ راضی ہو جائے. تو ہم نے اسی کو راضی کرنے کے لیے سارے مناسک ادا کرنے ہیں، حتیٰ کہ جب جان کا تقاضا کرے تو جان بھی اور مال بھی اس کی راہ میں لگانا ہے تاکہ وہ راضی ہو جائے. اس کو راضی کرنے کے لیے نظر اور نیاز کرنا ہے، آج اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرنی. تو یہ سمجھائیں گے تو آپ کو یہ جملے بار بار اللہ کے لیے ان کے اوپر گراں گزرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے بابوں کا اس نے نام ہی نہیں لیا. اگلی دفعہ آپ کے اجتماع میں آتے ہیں بلکہ نفرت سے بھاگتے ہیں. اللہ نے کلمہ ہی بڑا زبردست استعمال کیا ہے اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، پھر نفورہ کا کلمہ استعمال کیا. کہتے ہیں اس کی تو وہابیت ہی نہیں ختم ہو رہی، ہر بات کے اندر اللہ، ہر بات کے اندر اللہ. اور جب تک اللہ سے یہ تعلق نہ ہوگا تو آخرت کس چیز کی، تقوی کس چیز کا. اس مقام پر ایک ہی ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے. تو پورا قرآن تو اسی بات پہ بھرا پڑا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ. اولاد کون دیتا ہے؟ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ سوچئے ذرا. پرانا ایک لطیفہ سا ہے، حرم میں جا کے بھی بندہ کہتا ہے گھر والوں کو دادا صاحب جا کے میرے لیے دعا کرنا، مجھے بخار ہو گیا. کس کو پکارنا ہے؟ پکارتے کس کو ہیں؟ تو اگر سمجھایا جائے تو کہنے اس کی تو وہابیت ہی نہیں ختم ہوتی. تو جس کا مرکز محبت وہاب ہو، جس کا مرکز محبت وہاب ہو اور جس کا مرکز محبت محمد رسول اللہ ہو، اس کو کہیں اور آنکھ اٹھانے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ بس آج اگر میں بات ختم کر رہا ہوں تو اس پہ کر رہا ہوں، اپنا مرکز محبت اللہ اور اس کے رسول کو بنا لو. آخرت کی فکر پال لو، تمہارے گھر بھی جنت نظیر ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ پاکستان بھی جنت نظیر ہو جائے گا انشاءاللہ، اور دنیا بھی ہماری جنت نظیر ہو جائے گی انشاءاللہ، اور آخرت بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. اللہ کے انعامات سے آپ نوازے جائیں گے. بہت پیار ملے گا اللہ کا. اس کا نام الودود ہے، اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. وہ اس انداز سے محبت کرتا، تو پیار ملے گا آپ کو، وہ انعامات دے گا. وہ داتا ہے، وہ سب کا داتا ہے. وہ دینے سے نہیں تھکتا تو بندہ مانگنے سے تھک جاتا ہے. وہ اتنا دیتا ہے. آپ مانگنا شروع کر لیں، یقین کریں آپ تھک جائیں گے. آپ کہیں گے کیا کیا مانگے، اور تھوڑی دیر کے بعد دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ دینے سے نہیں تھکتا. تو پھر اس سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے مانگنا چاہیے. تو کہاں کہاں جا کے ہم ٹھوکریں نہیں کھاتے. اس کا در چھوڑ کر در کی ٹھوکریں کھائیں گے. اجتماعی طور پر اللہ کے در کو چھوڑا. اللہ کے دین کا نفاذ اس نے نہیں کیا کہ بڑی طاقتیں ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہہ دیں گی، دقیانوسی کہہ دیں گی، پرانے خیالات کا حامل کہہ دیں گی، گلوبل ولیج کے اندر اجنبی قرار دے دیں گی. یہی تھا ڈر. تو تم نے پھر غیروں سے مانگنا شروع کیا، مل گیا. ہم وہی ہیں نا جو 64 تک جرمنی کو اور ترکی کو
اس کو چین کو باقاعدہ ماہانہ کے بنیاد پر ان کی زندگی گزارنے کے لیے انہیں مدد کیا کرتے تھے. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے لوگوں نے لوگوں کے جا کے بجٹ بنائے تو 30 کے اینگل پہ بجٹ مریض بجٹ مرا ہوا بجٹ کہلاتا ہے. لیکن ڈاکٹر محبوب الحق نے جا کے جب کوریا کا بجٹ بنایا تو 5 سالوں میں وہ 90 کے اینگل پہ چل رہا تھا. صلاحیتیں اللہ نے اس قدر دی ہمارے لوگوں کو کہ آن ریکارڈ ٹیکسٹائل ملک کے پرزے خریدتا ہے اور اٹامک انرجی سینٹر قائم کر دیتا, وہ مسلمانوں کو ایٹمی قوت بنا دیتا. بہت صلاحیتیں بخشی ہوئی ہیں اللہ نے. ہماری دھرتی سونا اگلنے والی ہے, ہمارا بلوچستان سونے سے بھرا ہوا ہے, دھاتوں سے بھرا ہوا ہے. بستی کے لوگ اگر فسق اور فجور کی روش کو اپنائیں گے تو زمین اور آسمان برکتوں کے دروازے بند کر لیں گے اور اللہ ان پہ ظالم حکمران مسلط کر دیں گے. یہ محمد رسول اللہ کا فرمان. ایسا ہو گیا ہے تو توبہ کے علاوہ کوئی اور رستہ ہے؟ اس کی طرف پلٹنے کے علاوہ کوئی اور رستہ ہے؟ فکر آخرت کے حساب سے اپنے آپ کو مزین کرنے کا کوئی اور علاوہ کوئی اور رستہ ہے؟ بس اپنے محبتوں کا مرکز اللہ اس کے رسول کو بنا لو تو سوچیں سیدھی ہو جائیں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے, عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے, کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام